IMF کے ساتھ معاہدے کے سبب پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے کے سوا کوئی چارہ نہیں، حکومت اثرات سے بخوبی آگاہ۔ معاہدے پر تحریک انصاف کی حکومت نے دستخط کیے، قوم کو تفصیلات سے جلد آگاہ کریں گے۔ وزیر اعظم کا اعلان، پاکستان معاشی مشکلات سے جلد نکل جائے گا، شہباز شریف کو یقین۔ سیاسی نقصان برداشت کر لیں گے، ملک کو نقصان نہیں پہنچنے دیں گے۔ معیشت بچائیں یا الیکشن کروائیں، یہ فیصلہ ہمارے لیے مشکل تھا۔ پیٹرولیم مصنوعات روس یوکرین جنگ کی وجہ سے مہنگی ہوئیں۔ PTI ملک کو تباہی کے دہانے پر چھوڑ کر گئی۔ سازش کا شور مچانے والے عمران خان کبھی اپنی کارکردگی پر بات نہیں کرتے۔ خواجہ آصف، قمر زمان کائرہ اور دیگر کی پریس کانفرنس۔ PTI حکومت کے معاہدوں کے سبب ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ عمران خان نے نون لیگ کو ٹریپ کرنے کے لیے چالیں چلیں، مزید مشکل فیصلے بھی کرنا پڑیں گے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی پریس کانفرنس۔ PTI حکومت نے پیٹرولیم سبسڈی ختم کرنے کا وعدہ کیا، لیوی اور سیلز ٹیکس وصول کرنے کی شرط بھی تسلیم کی، سیلز ٹیکس بڑھانے پر بھی اتفاق۔ سابق گورنمنٹ کے IMF کے ساتھ معاہدے کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ ایگریمنٹ کے باوجود تحریک انصاف کے رہنما پیٹرولیم نرخوں میں اضافے اور مہنگائی کا دفاع کرتے رہے۔ عمران خان نے 4 سال ملکی معیشت کے ساتھ کھلواڑ کیا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اکانومی کیسے چلاتے ہیں۔ موجودہ حکومت نے IMF کے ساتھ معاہدہ توڑا تو ملک ڈیفالٹ کر جائے گا۔ مریم نواز کی میڈیا ٹاک، پرویز مشرف سے متعلق نواز شریف کا بیان انسانی ہمدردی قرار۔ ملک کی معیشت کو ٹریک پر لانے کے لیے کڑوی گولی نگلنا پڑی۔ ہمارے پاس 2 ہی راستے تھے، ڈوبتی کشتی کو دیکھتے رہتے یا پھر سنبھال لیتے۔ چند ماہ مشکل ہیں، پھر حالات بہتر ہو جائیں گے۔ سازش کی گردان کرنے والے عمران خان نے قوم سے ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا۔ مہنگائی کا موجودہ طوفان انہی کی نااہلی کا نتیجہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی پریس کانفرنس۔ سکھر حیدرآباد موٹر وے منصوبہ جلد شروع کیا جائے، وزیر اعظم نے ہدایت کر دی۔ کراکرم ہائی وے، بابو سر ٹنل اور خزار کچلاک روڈ پر کام کے آغاز کا حکم۔ گزرے 4 برس میں مجرمانہ غفلت کے سبب ترقی کا سفر رکا رہا، منصوبوں میں مزید تاخیر کے متحمل نہیں ہو سکتے، وزیر اعظم کی وارننگ۔ پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے سے غریب پس کر رہ جائے گا، مہنگائی کے طوفان میں تنخواہ دار طبقہ کس طرح گزر بسر کرے گا، عمران خان کا سوال۔ تحریک انصاف کی حکومت سازش کے تحت ختم کی گئی، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے مداخلت تسلیم کی۔ 7 مارچ کو پاکستانی سفیر سے کہا گیا، میں روس کیوں گیا؟ قوم سٹینڈ نہیں لے گی تو کوئی بھی وزیر اعظم آزاد خارجہ پالیسی نہیں چلا سکے گا۔ PTI چیئرمین کا اسلام آباد ہائی کورٹ بار سے خطاب۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ عوام کی جیب پر ڈاکہ ہے، مہنگائی کا نیا طوفان غریب سے جینے کا حق چھین لے گا۔ اسد عمر کی تنقید، آصف زرداری اور MQM نااہل حکمرانوں کو مسلط کرنے کے ذمہ دار خود اقتدار کے مزے لے رہے ہیں، قوم کو مہنگائی کی دلدل میں دھکیل دیا ہے۔ حماد اظہر کی نکتہ چینی۔ پیٹرول مزید 24 روپے 3 پیسے مہنگا، فی لیٹر قیمت 233 روپے 79 پیسے تک پہنچ گئی۔ ڈیزل کے نرخ 59 روپے 16 پیسے اضافے کے ساتھ 263 روپے 31 پیسے مقرر۔ مٹی کے تیل کا ریٹ 29 روپے 39 پیسے بڑھ گیا۔ پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے نے عوام کی چیخیں نکلوا دیں، حکمرانوں نے جینا دوبھر کر دیا، ہر چیز پہنچ سے باہر، قوت خرید جواب دے گئی۔ پیٹرول ڈلوائیں، بچوں کو پڑھائیں یا گھر کا چولہا جلائیں، شہریوں کا سوال۔
منی لانڈرنگ کیس مونی صلاحی FIA لاہور آفس پیش، سوال نامہ تھما دیا گیا۔ شریک ملزم نواز بھٹی اور مظہر عباس کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ، واجد بھٹی نے عبوری ضمانت کروا لی۔ نون لیگ نے ساتھ نہ دینے پر انتقام لیا، ایسے ہتھ کنڈے بنیادی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں، کاف لیگی رہنما کی گفتگو۔ NA 240 کراچی میں ضمنی الیکشن، ووٹنگ کا مقررہ وقت ختم، پولنگ سٹیشنز کی حدود میں موجود شہریوں کو حق رائے دہی کی اجازت۔ دن بھر کئی مقامات پر لڑائی جھگڑے، لانڈی میں MQM کے متعدد کارکن زخمی، مصطفیٰ کمال اور انیس قائم مخانی کے گارڈز پر حملے کا الزام، PSP صدر کی گاڑی پر بھی فائرنگ، انیس قائم مخانی محفوظ رہے۔ اور پیٹرولیم مصنوعات پر سبسڈی ختم ہونے کے باوجود روپیہ کمزور، انٹر بینک میں ڈالر مزید 1 روپیہ 21 پیسے مہنگا، 207 روپے 67 پیسے پر بند، اوپن مارکیٹ میں 208 روپے 50 پیسے میں ٹریڈ۔